مکتب نمبر 1۔ کھانے کی کثرت ہر جگہ تھی۔ ہوٹل میں ناشتہ، لنچ اور ڈنر بوفے، خیموں میں کھانا اور انتہائی پرتکلف کھانا۔ ایک بات جو بہت نامناسب تھی وہ ان کھانوں کا اسراف اور ضائع ہونا تھا۔ لوگ پاکستانی شادیوں کی طرح خوب کھانا بھر لیتے اور بعد میں وہ پھینک دیا جاتا۔ ہمارا خیمہ مکتب نمبر 1 میں تھا، جو کبرا خالد کے پل سے اترتے ہی تھا، اور جمرات یہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہاں سے واکنگ ڈسٹینس پر۔ یہاں مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نمازیں پڑھنی تھیں، اور پھر زوال سے پہلے پہلے کچھ دور میدان عرفات میں پہنچنا تھا۔ تمام نمازیں خیموں میں ہی ہو گئیں۔ نمازی موجود تھے۔ ایک اچھے سے مولوی صاحب ساتھ تھے جو شرعی مسائل میں لاجسٹکس کی سہولت کا خیال نہیں رکھتے تھے، وہ جماعت کرا دیا کرتے تھے۔ عبداللہ نے کل لوگ گنتی کیے۔ ان کے اور آس پاس کے خیموں میں جو سب مکتب نمبر 1 میں تھے میں کوئی 250 کے قریب لوگ تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ لوگوں نے تو بس یوں ہی ڈرا دیا تھا، مجھے تو ابھی تک کوئی رش نظر نہ آیا۔ عبداللہ نے خیمے میں پہنچتے ہی چادر نکالی اور لمبی تان کر سو گیا۔ ظہر پہ آنکھ کھلی، کھانا کھایا اور الحزب العظم پڑھنے بیٹھ گیا۔ عصر، مغرب، عشاء سب آرام سے گزر گیا۔ رات کا پرتکلف کھانا کھایا اور ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حج کو مزید کیسے انجوائے کرے کہ مکتب نمبر 1 سے باہر لوہے کی گرل کے پار نظر پڑی۔ ایک عورت جالی میں دونوں ہاتھ ڈالے پکار رہی تھی، یا حاجی ماں، یا حاجی ماں، پانی۔ عبداللہ کو دھچکا لگا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بوتل باہر اچھال دی اور مکتب نمبر 1 سے باہر نکل آیا کہ دیکھے باہر کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ والے مکتب نمبر 2 میں بڑا رش تھا۔ معلوم ہوا جنید جمشید اور مولانا طارق جمیل صاحب کا گروپ یہاں ٹھہرا ہوا ہے، تو لوگ بیان سننے اور دیدار کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ مکتب نمبر 3 میں بھی ان کا بیان ہے۔ عبداللہ کے گروپ کے کئی لوگ شرف زیارت کو گئے، مگر عبداللہ کے سوالات اسے کب چین سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حج پر بھی کسی اور کی زیارت؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کسی اور کو مانگوں؟ مینا میں بھی شخصیت اور تعارف۔ عبداللہ عقیدت کے اس شرک سے دور ہی رہا۔ ذرا دائیں مڑا تو کیا ہی خیمہ تھا، ایسٹ ایشیا کے لوگوں کا، یا یوں کہہ لیں VIP حاجیوں کا۔ بوفے کا باقاعدہ اپنا روم، چلنے پھرنے کی وسیع لابی، اس میں ٹی وی لگے ہوئے، اور ہر شخص کا اپنا چھوٹا سا خیمہ نما کمرہ۔ اب عبداللہ کو اپنا خیمہ برا لگنے لگا۔ اس نے سوچا گروپ کا نام نوٹ کر لوں، آئندہ کبھی آنا ہوا تو ان کے ساتھ آؤں گا۔ وہ سوچنے لگا کہ ہم تیسری کیٹیگری میں ہیں۔ شاہی حاجی اور GCC حاجیوں کے پاس کیا ہوتا ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب شاہی حجاج ہیلی کاپٹر پر ہی 7 چکر لگا کر طواف کر لیں گے، اور 7 بھی کیوں، 4 واجب ہیں، 3 تو سنت ہیں۔ اب سنتوں کو کون پوچھتا ہے؟ جناب آٹومیٹک ویل چیئرز پر طواف ہو سکتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر زیر زمین کنکریاں ماری جا سکتی ہیں، رائل فیملی جمعہ کی نماز اپنے اپنے کمروں میں ٹی وی کے سامنے امام کعبہ کو فالو کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ سالوں میں ہیلی کاپٹر پر طواف کا فتویٰ بھی آ ہی جائے گا۔ عبداللہ نے سوچا ذرا لمبا چکر لگا لیں تاکہ کچھ اور بھی دیکھا جا سکے۔ مینا میں اب ایک پختہ کئی منزلہ بلڈنگ بھی بن چکی ہے، لوگ وہاں بھی رہتے ہیں۔ عبداللہ آگے بڑھا تو بازار آ گیا۔ یہ بالکل مختلف دنیا تھی۔ کچرے کے وہ ڈھیر جیسے خودکش حملہ آور کچرے کے ٹرک میں پھٹ گیا ہو۔ 5 ریال کے انڈے پراٹھے پر لوگوں کی لائن، اور ان میں بھی کئی ایسے جو یہ بھی افورڈ نہ کر سکیں اور کسی حاجی کا انتظار کرتے رہتے جو آ کر ان کو کھانے کو کچھ دے۔ کچرے کے ڈھیر میں لیٹے ہوئے لوگ، آس پاس مکتب کی جالی سے لگی خواتین، دودھ لینے کے لیے پیسے مانگتی مائیں، اور تا حد نظر پھیلی ہوئی بھوک اور حالت زار۔ مینا میلوں میل لمبا پھیلا ہوا میدان ہے۔ کچھ پاکستانی حاجیوں کا تو مکتب نمبر 96 تھا، یعنی میلوں سفر، وہ بھی پیدل، 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں، جو دھوپ کے نیچے 55 محسوس ہو۔ عبداللہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کون سا حج ہے۔ پیٹ میں موجود مرغون غذاؤں نے شرمندگی میں احتجاج شروع کر دیا۔ اچھی خوراک اور اعلیٰ لائف سٹائل کی بدولت چہرے پر آنے والا نور ماند پڑ گیا، اور عبداللہ کو پے در پے الٹیاں آنے لگ گئیں۔ وہ اس کو کسی ڈراؤنے خواب کی طرح بھول جانا چاہتا تھا، مگر ظالم ایک بار آئینہ دیکھ لے تو ظلم منہ نوچ لیتا ہے۔ عبداللہ گرتا پڑتا خیمے میں واپس پہنچا۔ گروپ میں موجود ڈاکٹر سلیمان سے دوا پوچھی اور اپنا ایمرجنسی میڈیکل باکس کھول کر کچھ گولیاں کھا لی۔
مگر اب نیند کہاں، ضمیر چھریاں مارے تو پھولوں کی سیج پر بھی نیند نہیں آتی۔ عبداللہ خیمے سے نکل کر بوفے کی طرف آ گیا۔ ملازم ابھی تک کھانا سرو کر رہے تھے۔ اس نے فلپائنی لڑکی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم 20 لاکھ لوگوں کی موجودگی میں کام کرنے پر مجبور ہو؟ مگر اسے اردو انگلش میں سے کوئی بھی زبان نہ آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سب لکھا تھا، مگر پڑھے کون؟ ہم تو حج کرنے آئے تھے۔ خیمے کے چاروں طرف غریب اور نادار لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح پڑے تھے۔ خیمے کے گیٹ پر موجود دربان، جو کہ ہر آنے جانے والے کو ویریفائی کر کے خیمے میں بھیجتے تھے، عربی گانوں کی دھنوں پر محو استراحت تھے۔ ایک دربان کو گرل کے ساتھ لگی لڑکی بھاگ گئی تو اسے کھانا لا کر دے رہا تھا اور جواب میں اپنے موبائل سے اس کی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تصویریں کھینچ رہا تھا۔ ہریکا یہاں جی۔ عبداللہ نے گھبرا کر خیمے میں اپنے کمبل اور صوفہ کم بیڈ میں پناہ لی۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ ہارن کی ایسی کریہا آواز آئی کہ جیسے سور پھونک دیا گیا ہو۔ لگتا ہے کہ یہ ہارن قبطی سائنسدان نے مردوں کو قبر سے اٹھانے کے لیے بنایا ہوگا، جو کسی شیخ نے سعودی پولیس کو بیچ مارا۔ اوپر سے عربی پولیس والے شرطے ایسے چیختے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے جوان مرگ بیٹے پہ روئے، روح تک کانپ جاتی ہے۔ یہ مسلسل آواز پولیس کی گاڑیوں سے نکل رہی تھی، جو مکتب کے آس پاس پل کے نیچے روڈ پر بیٹھے مردوں، عورت اور بچوں کو چلو حاجی چلو کے نعروں کے ساتھ ہانک رہے تھے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس خیمہ نہیں تھا، کوئی آفیشیل پرمٹ نہ تھا، یا صرف وہ دوری کی وجہ سے یہاں آ بیٹھے تھے۔ پوری رات یہ دھما چوکڑی چلتی رہی۔ ان عربی شرطوں کے پاس رحم نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ آواز اور مزاج کے ایسے سخت جیسے قبر کے منکر نکیر۔ عبداللہ کو ایسا لگتا جیسے اللہ کی صفت المنتقم کی تجلی ان پر ڈائریکٹ پڑ رہی ہو، اور یہ سب ہم پر ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کا بدلہ لینے کے لیے نازل کیے گئے ہوں۔ ویسے حج میں جہاں انسانیت کے بہترین اور بدترین نمونے دیکھنے کو ملے، وہاں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اللہ کی صفت الصمد برس رہی ہو۔ وہ بے نیاز ہے۔ ماروں ٹھوکریں، رہوں دھاڑوں گڑ گڑاؤں، اللہ سب سے بلند ہے۔ اس کی کیا نسبت بندوں سے؟ اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں، کسی سے لگا نہیں۔ اس کی رضامندی دنیا کی سب سے مہنگی شے ہے۔ وہ جب چاہے جسے نواز دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اس سے کس نے پوچھنا ہے۔ یوم عرفہ۔ جیسے تیسے رات گزری۔ صبح ناشتے کے فوراً بعد بسوں کے ذریعے میدان عرفات روانہ ہوئے۔ 9 ذی الحجہ 11 ستمبر بروز اتوار میدان عرفات زوال سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سفر کوئی 1 گھنٹے میں طے ہوا کہ رش بہت تھا۔ خیمے میں پہنچتے ہی عبداللہ نے غسل کیا۔ عرفات کے خیمے مینا کے خیموں کے مقابلے میں بس خیمے ہی تھے۔ 2 بڑے بڑے اسٹینڈنگ اے سی لگے ہوئے تھے، مگر 50 بندے ایک خیمے میں زمین پر بچھے قالین پر بیٹھے تھے، اور خیمہ تقریباً ہر جگہ سے کھلا ہوا تھا۔ باتھ رومز صاف ستھرے تھے، مگر ساتھ کے ساتھ شیئرڈ تھے۔ ہمارا یہ VIP خیمہ تھا، عام حاجیوں کا کیا ہوگا؟ خیر، پھر ایک پرتکلف لنچ، آئس کریم اور جوسز کا دور شروع ہوا۔ عبداللہ کی طبیعت رات سے خراب تھی، تو اس نے صرف چکھنے پر اکتفا کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد گروپ آرگنائزرز نے شرم دلائی کہ باہر کھلے میدان میں جا کر دعا مانگو کہ یہی وقوف عرفہ ہے۔ کچھ شرم دلانے کا کرشمہ، کچھ رات کے مناظر کا بوجھ۔ عبداللہ باہر چلا آیا۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ مانگنا کسے کہتے ہیں اور منگتا کون ہے؟ منگتا، مانگنے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے۔ مانگنے کی رسم ہم روز نماز کے بعد نبھاتے ہیں۔ مانگنے کی تعلیم سب دیتے ہیں۔ مانگتا ہر کوئی ہے، مگر منگتا کوئی کوئی ہوتا ہے، شاید لاکھوں میں ایک۔ منگتا وہ ہوتا ہے جسے مانگنا آ جائے، اور اب ایسے لوگ نایاب ہو گئے۔ مانگنا عبادت کا انعام نہیں، اور نہ ہی کوئی اختتامی طرز عمل ہے جو عبادت کی تکمیل کرے۔ مانگنا تو بذات خود ایک عبادت ہے۔ منگتا وہ ہے جسے مانگنے میں لذت ملے، جسے مانگنے کے سوا کوئی کام ہی نہ رہے۔ وہ چلتا پھرتا، جیتا جاگتا، اٹھتا بیٹھتا، بولتا اور چپ سراپا مانگ رہا ہو۔ جب بولے تو مانگے، چپ ہو تو مانگے۔ اس کی چپ خدا کی چپ سے باتیں کرے۔ وہ ہاتھ اٹھائے تو دعائیں دوڑتی ہوئی آئیں، اور اس کے ہاتھوں کے بوسے لیں۔ منگتا وہ ہے جو فقیر ہو، بھکاری نہیں۔ بھکاری سب سے مانگتا ہے، فقیر ایک سے۔ منگتے سے بڑا فقیر شہر میں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بس ہر وقت جھولی پھیلائے مانگتا ہی رہتا ہے، اور اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کچھ ملے یا سب کچھ مل جائے۔ اس کی منتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔
جو ملا دے دیا، جو پایا بانٹ دیا، جو عطا ہوا لٹا دیا، اور پھر وہی فقیر، پھر وہی مانگتا۔ جب مانگنے کی لذت مراد سے بھر جائے، عرضی کا حسن عطا سے سوا ہو، سوال کی چاشنی جواب سے آگے نکل جائے، جب فرشتے دلوں میں مانگ پھونکیں اور اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ آمین کہیں، جب اللہ بندے کی طرف یوں آئے جیسے ماں اپنے بچے کی طرف جب وہ پہلی بار ماں پکارتا ہے، جب دل کی پہنچ عقل کو پیچھے چھوڑ جائے، جب تخیل کی پرواز ذات الہی کا طواف کرے، پھر کوئی بنے ہے منگتا جب چپ ہو جائے تو قدرت صدا لگاتی ہے کہ مانگو، اور جب وہ گویا ہو تو قدرت سب کو چپ کرا دے کہ سنو، جب یہ روئے تو قدرت کہے ایک بار مسکرا دو۔ یہ ایک ایسا مانگنے والا ہوتا ہے جسے خالی جانا منظور نہیں ہوتا، اس کا دل دھونکنی بن جاتا ہے، ایسی گھٹی گھٹی آوازیں نکالتا ہے کہ موت کا گمان ہو، اسے اپنے مالک پہ یقین ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو کے رہے گی، وہ کاتب سے قلم اور صفحات مانگ لیتا ہے اور پھر بغیر لکھے واپس کر دیتا ہے۔ یہ منگتا مانگنے پر آئے تو خدا کو خدا سے مانگ لے، یہ اسے مانگتا ہے جو سب کو دیتا ہے، یہ نور سے نور مانگتا ہے، رنگ سے رنگ مانگتا ہے، تجلی سے تجلی مانگتا ہے، اور اپنی مانگ کی تپش میں خود ہی جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ 7 ارب کی دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ ان کے لیے نہیں اٹھتا، یہ رات کے اندھیروں میں رب کائنات سے سب کے لیے دعا مانگ کر پھر اپنے لیے منگتے کی پوسٹ مانگ لیتے ہیں۔ مانگنا نشہ بن کے ان کے رگوں پے میں سرایت کر جاتا ہے، ان کا خدا کے سوا خدا کی قسم کوئی نہیں ہوتا، اپنا آپ بھی نہیں۔ ان کا دل مالک کے نشے میں ایسا ڈوبا ہوتا ہے کہ اپنا وجود تک نہیں پہچان پاتا کہ کس جسم کی قید میں دھڑکتا ہے۔ ایسے بندے کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ دیوانے دنیا لٹا کر بھی ہنستے رہتے ہیں، کوئی مقابلہ کرے تو کیسے، منگتے اپنی مراد کسی اور کو دے کر ذکر کی لذت مانگ لیتے ہیں۔ دنیا انہیں حقیر جان کر دھتکارتی ہے، تانے دیتی ہے، بددعائیں دیتی ہے، کافر اور ملحد پکارتی ہے، یہ سب سنتے ہیں مگر چپ رہتے ہیں کہ رات تو آنی ہے، سورج تو ڈوبے گا، تاریکی تو چھائے گی، ہاتھ تو اٹھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کون منگتا بنے گا تو کون مانگ، کس کو دنیا ملے تو کس کو دنیا بنانے والا۔ یوم عرفات کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اتنے اوپر اٹھائے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی تھی۔ عبداللہ نے بھی خوب اونچے کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی، یا ذوالجلال والاکرام، اے یوم عرفہ کے مالک رب، حج کرنے آیا تھا، یہ کیا کر بیٹھا، لوگوں کو ایبیوز کیا، مکتب نمبر 1 کے لوگوں کو حشر میں عذاب کے لیے الگ نہ کر دینا۔ ہمارا ڈنر 8 بجے سے رات 2:30 بجے تک چلتا تھا، ہوٹل اور خیموں میں کام کرنے والے 22 گھنٹے 1200 ریال کے عوض کام کر رہے اور ہم کھاتے رہے۔ اللہ بخش دے الحسین کیٹرنگ والوں کو، ہوٹل اور انتظامیہ کو، گروپ آرگنائزرز کو کہ ہمارے فرمائشی پروگرام نے حج کا یہ حال کر دیا ہے۔ اے اللہ، حاجی مکتب میں چلے گئے، انسانیت باہر پڑی رہ گئی، یا اللہ مجھ کو میرے حج پہ معاف کر دے، اس گستاخی پہ معاف کر، سمجھ نہیں آتا کہ مداوع کیسے کروں، میں تو چیری ٹاپ حج پہ آ گیا ہوں، جیسے کیک کے اوپر بلا وجہ ایک چیری لگا دی جاتی ہے، میں تو گریوی میں آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میرا حج قبول کر لے۔ میرے اللہ، ان مفلوق الحال حاجیوں نے اپنا حج پیش کیا تو یہ تو حجت بن جائیں گے، میں ان کے سامنے تیرے دربار میں اپنا حج کیسے پیش کروں گا، قبول کر لے یا رب۔ عبداللہ دیر تک نہ جانے کیا کیا مانگتا رہا، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اہل و عیال، دوست و احباب کے لیے۔ آنسوؤں کی جھڑی لگی تو مغرب سے کچھ پہلے مزدلفہ جانے کی اناؤنسمنٹ پر ٹوٹی۔ عبداللہ جانے سے پہلے تھوڑی دیر کو زمین پر بیٹھ گیا کہ اس فقیر کی نقل کی جا سکے جو در پہ بیٹھ جاتا ہے اور تب تک نہیں اٹھتا جب تک کچھ مل نہ جائے۔ عبداللہ نے دعا مانگی، اے اللہ، ناراض نہ ہو، راضی ہو جا، آج تو تیری رحمت بے حساب برستی ہے، سب کا حج قبول فرما لے، سب کو بخش دے، سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما، پاکستان پر رحم کر، تو میرا حج قبول کر لے، میں نے سب سے یہی سنا ہے کہ تو معاف کر دیتا ہے، مجھے معاف کر دے، آمین یا ارحم الراحمین۔